ہوتا ہے، یہ اس کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے، یہ اس کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے، یہ اس کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے، اس کی دکان اس سے زیادہ بڑی، اس کا کاروبار اس سے زیادہ اونچا. یہ مثالیں معاشرے میں ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے بلند فرمایا، وہ کسی کے مقابلے میں بلند نہیں فرمایا. انبیاء کے مقابلے میں بلند ہوا نہیں، ملائکہ کے مقابلے میں اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر بلند کیا، ایسا بھی نہیں. انسانوں کے مقابلے میں اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر بلند کیا، یہ بھی نہیں. کائنات کی دیگر مخلوقات کے مقابلے میں اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر بلند کیا، ایسا بھی نہیں. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اپنی شان کے مطابق جتنا چاہا اپنے حبیب کے مقام کو اتنا ہی بلند فرما دیا. اس میں کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں، بلکہ انبیاء کرام کے مقابلے میں بھی ہم نبی پاک علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتے. نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان انبیاء کے مقابلے میں نہیں کرتے ہیں. ان کی اپنی شان ہے، رسول اللہ کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے. اس کی ایک جھلک قرآن مقدس کی روشنی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے پیارے حبیب علیہ السلام، ہم اس شہر مکہ کی قسم ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ہمیں اس شہر مکہ کی قسم ہے. بولیے ہمیں اس شہر مکہ کی، یہ سچی قسم ہے، اس کو یاد رکھیں. ہمیں اس شہر مکہ کی قسم ہے. قسم اٹھانے کی وجہ کیا وہاں خانہ کعبہ شریف ہے مکہ میں اس لیے رب نے قسم ارشاد فرمائی؟ یا خانہ کعبہ شریف کے اندر کونے میں حجر اسود جنتی پتھر موجود ہے کیا اس لیے قسم ارشاد فرمائی؟ یا وہاں قریب ہی مقام ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں کیا رب نے اس لیے قسم ارشاد فرمائی؟ یا تھوڑا سا آگے بڑھیں تو آب زمزم کا مقدس چشمہ ہے کیا رب نے اس لیے قسم ارشاد فرمائی؟ کچھ تھوڑا سا آگے ہو جائیں تو صفا مروہ کی مقدس پہاڑیاں ہیں کیا رب نے اس لیے قسم ارشاد فرمائی؟ اگر تعین نہ ہوتا تو ہم سوچتے رہتے، لیکن رب نے خود اس چیز کا تعین فرما دیا. یہ ساری چیزیں بابرکت اپنی جگہ، لیکن ہم جو قسم ارشاد فرما رہے ان میں سے کسی کی وجہ سے نہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، چونکہ آپ یہاں جلوگر ہیں اس لیے ہم شہر مکہ کی قسم ارشاد فرما رہے ہیں. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. شہر مکہ کی قسم کیوں ارشاد فرمائی رب نے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوگر ہیں، رسول اللہ علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہیں. علماء کرام نے اس کی تفسیر یوں بھی بیان کی کہ اس میں شہر مکہ کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ اللہ نے فرمایا ہمیں اس شہر کی قسم ہے. اب اگر حضور مکہ میں ہے تو مکہ کی قسم ہے، حضور مدینہ میں ہے تو مدینہ کی قسم ہے. بلکہ اس سے آگے بھی علماء نے تفسیر فرمائی کہ چونکہ قسم جو ارشاد فرمائی ہے رب نے وہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی وہاں جلوہ گری کی وجہ سے قسم ارشاد فرمائی کہ میرے محبوب وہاں تشریف فرما ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اب معاملہ یہاں تک نہیں رہے گا صرف مکہ اور مدینہ تک، بلکہ اس سے آگے یوں بڑھے گا کہ جس کے دل کے اندر رسول اللہ کا سچا پیار ہوگا اللہ نے ہر اس سچے دل کی بھی قسم ارشاد فرمائی. لا اقسم بہذا البلد، ہمیں شہر کی قسم ہے. وانت حل بہذا البلد، کیونکہ ہمارا محبوب ہمارا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اس شہر میں جلوگر ہے. دیکھیں بھائی، قرآن مقدس کی آیت کی تفسیر سب سے اعلیٰ وہ ہوتی ہے کہ ایک آیت قرآن مقدس کی دوسری آیت کی تفسیر کرے. قرآن پاک کی ایک آیت بیان ہوئی، اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے دوسری آیت نازل ہوئی. بہت بہترین اعلیٰ ترین تفسیر، عمدہ ترین تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر قرآن مقدس کی کہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تیسرے نمبر پر کسی آیت مبارکہ کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے فرمائی. تو یہ تفسیر کے ابتدائی جو ہیں یہ 3 درجے ہیں قرآن کی آیات کی تشریح کے. اب یہ والی جو آیت مبارکہ ہے کہ اے حبیب ہمیں شہر مکہ کی قسم ہے کیونکہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب جانتے ہیں نا، خلیفہ دوم، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ.
حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کی عظمتوں پر قربان جائیں۔ یہاں سے انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کا مقام آپ کے رب کے ہاں اتنا بلند ہے، اتنا اونچی ہے آپ کی فضیلت اور آپ کے درجات، کہ اللہ نے قرآن مقدس میں کسی بھی نبی کی زندگی کی قسم ارشاد نہیں فرمائی۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام، صرف آپ ہی ہیں جن کی زندگی کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ لعمرک، یہ کلمات ہیں قرآن مقدس کے، جس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ پیارے حبیب علیہ السلام، ہمیں آپ کی زندگی کی قسم ہے، ہمیں آپ کی عمر کی قسم ہے۔ اور آگے فرمایا، آگے عرض کرتے ہیں فاروق اعظم، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ آپ کے علاوہ اللہ نے کسی بھی نبی کی زندگی کی قسم قرآن میں ارشاد نہیں فرمائی۔ دوسری بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے، اب یہ جملہ سنیے گا توجہ سے اور اس کو یاد رکھیے گا، حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں رسول اللہ اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ کی مقام، آپ کی شان اتنا اونچا رب کے ہاں کہ ان اقسما بتراب قدمیکا، کہ آپ کے رب نے آپ کے قدموں سے لگنے والے مٹی کے ذرات کی قسم قرآن مقدس میں ارشاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، جی جیسی آیہ مبارکہ نازل فرما کر۔ اب دیکھیں اس جملے کی گہرائی کو سمجھیں ذرا۔ انسان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سر کے بالوں سے، آگے بڑھتا 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 کہاں تک پہنچتا ہے؟ قدموں تک انسان ہے مکمل۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کا سراپا تو ہے ہی عظمت والا، آپ کی زندگی کی قسم تو رب نے ارشاد فرمائی ہی ہے قرآن میں، لیکن اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ کی شان تو اتنا اونچی ہے کہ آپ کے قدموں سے لگنے والے مٹی کے ذرات کی بھی قسم اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دی ہے۔ اب یہ مقام اور مرتبہ حضور کی ذات کے سوا کسی اور کو حاصل ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس لیے تو فرمایا کہ کھائی قرآن راہ گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہاں سے ہمارے سامنے بات کیا آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دھرتی پر قدم رنجا ہوتے ہیں، قد تشریف فرما ہوتے ہیں، اپنا مبارک قدم رکھتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے مبارک قدموں کے نیچے لگنے والے مٹی کے ذرات کی بھی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور اب آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں سے لگنے والے نعلین کریمین کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا، حضور کے مبارک جوڑوں کا جو ہے وہ مقام اور مرتبہ کتنا ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کی یہ عظمت اور شان۔ اب آگے بڑھیں جی، اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور سبق اب ہم نے سیکھنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور خوبی اسی کے ساتھ کہ نبی پاک علیہ السلام جہاں سے گزر جاتے تھے، وہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے انہوں نے لکھا کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں تلاش نہیں کرنا پڑتا تھا کہ جان عالم رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ ہم کسی راستے سے گزرتے تو راستے سے اٹھنے والی جو بھینی بھینی پیاری پیاری خوشبو ہوا کرتی تھی، اس خوشبو کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام اس طرف تشریف لے گئے ہیں۔ ہم کسی سے پوچھتے نہیں بلکہ خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور نبی پاک علیہ السلام جب چلا کرتے تھے، آپ پروقار طریقے سے اپنا قدم اٹھاتے، پروقار طریقے سے اپنا قدم رکھتے، اور نبی پاک علیہ السلام جب چل رہے ہوتے تو آپ کا سر مبارک جھکا ہوا ہوتا تھا، سر مبارک اٹھا ہوا نہیں ہوتا، کہ یہ انداز تکبرانہ ہے۔ سر جھکا ہونا یہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا ایک ذریعہ ہے۔ اب جو سبق ہم نے لینا ہے وہ یہ، جہاں سے رسول اللہ ایک مرتبہ گزر جائیں وہ راستہ ہمیشہ مہکتا رہے، وہ راستہ ہمیشہ بولیے مسکرا کے بولیں، وہ راستہ ہمیشہ مہکتا رہے۔ تو جہاں رسول اللہ کا ذکر ہو وہاں رسول اللہ کی تعلیمات کا بھی اثر اور اس کی خوشبو ہونی چاہیے۔ یہ سبق ہے ہماری پوری گفتگو کا، پوری محفل کا۔ آپ یہاں رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ کاروبار میں دیانتداری ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹی قسمیں کھا کے کاروبار نہ کرو، یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہے۔ بلکہ ایک حدیث بات یہاں کہ ایک صحابی نے دکان کھولی،
ایک صحابی نے دکان کھولی، کاروبار شروع کیا، کام چل پڑا مدینہ طیبہ کے بازار کا۔ کچھ دن کام کیا پھر بند کر دی دکان انہوں نے۔ لوگوں نے کہا بھئی اچھا خاصا آپ کا کام شروع ہو گیا تھا، آپ نے کیوں بند کر دی دکان اس انداز میں؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرمان سنا تھا کہ جو کسی اپنے مسلمان بھائی کو کوئی چیز بیچ دے، پھر جب اس کو واپس کرنا کسی وجہ سے پڑ جائے اور بخوشی اس کو واپس کر دے، اللہ بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے گا۔ مشکل بات ہے، ذرا مشکل بات ہے، لیکن حل ہوتا ہے ہر چیز کا۔ شریعت مطہرہ بہت سخت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے لیے اپنی خواہشات اتنا آگے بڑھا لی کہ ہم ان مشکلات میں دوچار ہو گئے، اب اس سے نکلنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی دکان کیوں بند کر دی؟ کہ رسول اللہ کا فرمان تھا کہ جو بیچا ہوا مال واپس کر لے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ میں نے رسول اللہ کے اس فرمان پر عمل کیا۔ ایک مسلمان مجھ سے کچھ لے گیا تھا، اب اس نے وہ چیز مجھے واپس کی، ناپسند آئی یا جو بھی معاملہ ہوا، رسول اللہ کی بشارت کا میں حقدار ہو گیا، کاروبار کی مجھے ضرورت نہ تھی۔ رسول اللہ کے غلاموں نے تعلیمات پر اس انداز میں عمل کیا۔ رسول اللہ جس راستے سے گزرے تو وہاں ہمیشہ خوشبو رہتی ہے، جہاں رسول اللہ کا ذکر ہو تو وہاں رسول اللہ کی تعلیمات کی بھی خوشبو ہوتی رہنی چاہیے۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر، آپ حضرات خاص طور پہ جو کاروبار سے وابستہ ہیں، کھانی تو 2 روٹی صبح دوپہر شام ہوتی ہے، بندہ اس کو بھی مشکوک کر کے کھائے تو اچھی بات تو نہیں ہے۔ سارا دن دکان پہ بیٹھا رہا، پھر بھی شک والا کوئی معاملہ رزق کے اندر شامل ہو جائے تو وہ بیٹھنے کو کوئی فائدہ اور مقصد تو حاصل نہ ہوا۔ ساری تعلیمات رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ہمارے لیے موجود ہیں، روشن راستوں کی طرح آگے بڑھیں، انہیں جانیں، انہیں سیکھیں، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے ہم خوشبو پیدا کریں، پھر دیکھیں اللہ تھوڑی روزی میں اپنی کتنی خاص رحمتیں اور برکتیں شامل فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو جاننے، ان تعلیمات کی خوشبوؤں کو اپنی مزاجوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر شامل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ست گزرا
تشریف رکھیں، سب دعا ہوگی اس وقت